الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے عزیز دوستو، علم و شفقت کے پیرو رکھ حضرات، اساتذہ کرام، آج کی اس بگڑی ہوئی دنیا میں جہاں اقتدار بدل رہی، نظریات مسخ ہو رہے اور دین کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، ایسی فضا میں ایک عجیب افسوسناک بات ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس اب قدیم ہو گئے، اہل مدارس کا کردار ختم ہو گیا، مدارس آج کے دور کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ جملے کس زبان سے نکلتے ہیں؟ یہ الفاظ کہاں سے اٹھتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں مدارس کی تاریخ، اس کی خدمات اور اس کی محنتوں کا اندازہ ہی نہیں، جن کی آنکھیں صرف چمکدار عمارتوں کو دیکھتی ہیں مگر چٹائیوں پر بیٹھنے والے ان چراغوں پر نہیں دیکھتے جنہوں نے صدیوں سے دین کی روشنی کو محفوظ رکھا۔ اور جب یہ اعتراضات سامنے آتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بھی پوری چوٹر کے ساتھ، کہ کون کہتا ہے کہ آج کے دور میں مدارس اور اہل مدارس کا کردار باقی نہیں رہا؟ حضرات سامعین کرام، میں تو اس سے آگے بڑھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدارس کو نہیں ملی، کالج اور یونیورسٹیز کو ملی، بھاری بھاری مراعات مدارس کے اساتذہ کو نہیں ملی، کالج اور یونیورسٹیز کے ٹیچروں کو ملی، لمبی چوڑی عمارتیں مدارس کے حصے میں نہیں آئی، کالج اور یونیورسٹیز کے حصے میں آئی، اور جب اتنی مراعات کی گئی تو پھر نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ قوم کا ہر نوجوان ڈاکٹر ہوتا، ہر بچہ انجینئر ہوتا، گریجویشن کیے ہوئے ہوتا، ہر ہاتھ میں طرح طرح کی ڈگریاں ہوتی، لیکن افسوس افسوس، اتنی سرمایہ کاری کے باوجود بھی ان اداروں نے ہماری قوم کو کیا دیا؟ لیکن ان کے مد مقابل دوسری طرف مدرسوں کے چٹائیوں پر بیٹھ کر ملا لوگوں نے ان کا چراغ جلایا اور کس طرح جلایا؟ سنو، لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کر ایک ایک مٹھی آنے کی بھیک مانگی ہے، زکات مانگا ہے، فطرانہ مانگا ہے، قربانی کی کھالیں مانگی ہے، زمانے کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے، لوگوں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہے۔ تمہارے اسکولوں پر بیٹھنے والے ایک چپراسی زمین پر تنخواہ لی ہے، کسی نے انہیں ملا کہا، کسی نے دہشت گرد کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے تقیانوس کہا، کسی نے پتھر کے زمانے کے پیداوار کہا، کسی نے 14 صدی پرانے لوگ کہا، کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا، کسی نے سوسائٹی کے معاملات میں انفٹ کہا، الغرض لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے دین کو زندہ رکھا، شریعت کو محفوظ رکھا، قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھا، امت کو صحیح راستہ دکھایا، یہاں تک کہ جب قوم کو ضرورت پڑی تو انہی ملا لوگوں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بھی بنائے۔ میرے بھائیوں، آج پورے معاشرے میں چکر لگا کر دیکھو، اگر کہیں سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہے، اگر مسجد آباد ہے، منارے سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، اگر کوئی تاجر نان مال میں کمی نہیں کرتا، کوئی جب انسان کے ترازو کو نہیں توڑتا، کوئی صحابہ علم کی حرمت کو بجاتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پورے معاشرے میں چکر لگاؤ، جتنی خیریں جتنی بلائیاں تمہیں نظر آئیں گے ان کا برا تم تلاش کرو گے، اس کے پیچھے تمہیں کوئی نہ کوئی ملا اور مدرسہ کھڑا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، لوگوں کو جو اہل مدارس کے خلاف زہر و اللہ کو کہتے ہیں مول کے کھاتا بہت مول کے چندے پر بنتا ہے، لیکن جب انہیں لوگوں سے کہو کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دو تاکہ وہ حافظ و عالم بنے تو فوراً کہتے ہیں ارے نہیں مولوی صاحب، اگر بچہ
मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से? एक जगह कहते हैं मौलवी खाता बहुत है, दूसरी जगह कहते हैं मौलवी खाएगा कहाँ से? ये तज़ान नहीं है तो और क्या है? ये जहालत नहीं है तो और क्या है? ये वही अहमद सही लोग हैं जिन्हें ना हकीकत की समझ है, ना दीन की कद्र है, ना इल्म की अज़मत और फजीलत मालूम है, सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। मैं उससे कहता हूँ सुनो मुसलमानों, कुरान कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, पैदा करने वाले रब की कसम है जितनी इज्जत और जितनी वाजिब मिक़दार में खुदा मौलवी को खिलाता है तुम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिऊल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम तहक़ीक़ मिस्दाक़ बन जाओ और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु व अमल पैरा हो जाओ, क्योंकि ये मदारिस सिर्फ इमारत नहीं, ये ईमान की फैक्ट्रियां हैं। अहले मदारिस सिर्फ असातिज़ा नहीं, ये दीन के सिपाही हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मदारिस को मदारिस की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ मुकम्मल करता हूँ कि मदारिस से हुए हैं इल्म के पैदा, मदारिस से हुए हैं इल्म के क्या पैदा, मदारिस से हुए हैं मुल्क को दीन के पासवा पैदा, मदारिस है इस्लाम का मुस्तहकुल के हमारे, मदारिस से हुए हैं मिल्लत के सच्चे पापा पैदा।